سوچ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ابو اب ہمیشہ کے لیے میرے گھر نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑ رہی ہے، کافی دنوں سے میرے ولاگز نہیں آ رہے تھے۔ میں ٹک ٹاک پہ ایکٹیو نہیں تھی، یوٹیوب پہ ایکٹیو نہیں تھی۔ اس کی ریزن کیا تھی وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ شاید کچھ لوگوں کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا فیملی میں سے ہیں یا کچھ لوگ جانتے ہیں جیسے، ان کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں ولاگز کیوں نہیں بنا رہی تھی۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا آج بھی ویڈیو بنانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا میرا۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ دبئی میں ہوتے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، اور میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسی دوران میرے شوہر بھی چلے گئے ہیں، تو میں بہت زیادہ اکیلی پڑ گئی ہوں۔ مجھے ہر وقت روتی رہتی ہوں، مجھے ابو کی بہت یاد آتی ہے۔ تو میں نے سوچا میرا ایک چینل ہے جس پہ میں ڈیلی ولاگ، مجھے دیکھیں میں نے ایک چینل شروع دن سے بنایا تھا تو اپنے شوق کی وجہ سے بنایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، نہ مجھے شادی سے پہلے کسی چیز کی کمی تھی اور نہ ہی اب کمی ہے۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جو ایک ہوتا ہے نا انسان حالات یا مجبوری کی وجہ سے ہی اپنا چینل بناتا ہے، میرے پاس یہ دونوں ہی آپشنز نہیں تھے۔ میں نے اپنا چینل بنایا تھا اپنی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے، میرا ایک شوق تھا، ایک شوق ہی سمجھ لیں۔ تو میں نے سوچا میرا ایک چینل ہے، بس میں بہت اکیلی ہوں اس وقت، میں کیوں نہ ولاگنگ کرتی ہوں، ولاگز بناتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں، شاید کچھ دل کو سکون مل جائے۔ لیکن یہ ایسی چوٹ ہے نا، یہ ایسا زخم ہے جو کبھی زندگی میں نہیں بھر سکتا۔ ماں باپ کی تکلیف اللہ پاک کوئی دشمن بھی ہو نا اس کو بھی نہ دے۔ میرے ابو ہمارے لیے کیا تھے، میرے ابو ہمارے لیے کیا چیز تھے، کیا بہت اہمیت رکھتے تھے۔ میرے ابو ہمارے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھے انسان تھے میرے ابو، ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے، بہت زیادہ۔ ان کی تعریف میں نہیں کر رہی، ان کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے جو میرے ابو کو جانتے ہیں۔ میرے ابو میرے ابو ابھی ینگ تھے، 1 سال کے اندر میرے ابو بیمار ہوئے۔ بیماری کوئی خاص بڑی نہیں تھی، صرف بخار، بی پی ہائی کی وجہ سے میرے ابو کو فالج ہو گیا تھا۔ فالج کی وجہ سے نا پھر میرے ابو کی ایک سائڈ پیرالائز ہو گئی تھی، وہ بھی کافی ریکور ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اتنا علاج کیا اپنے ابو کے لیے، بہت بھاگے، ہم نے کوئی کوشش نہیں چھوڑی، دنیا کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ ہمیں جس نے جو ڈاکٹر بتایا ہم لوگ وہاں تک گئے، لیکن میرے ابو کی زندگی ہی اتنی تھی۔ 13 ربیع الاول کو میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ سال ہمارے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے لیے یہ سال کیسا ہے۔ اس سال میں میرے ایک میرے ابو کی اور ایک میرے چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ابھی میرے چاچو کی برسی کو 5-6 دن رہتے تھے اور میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی بل میں فوت ہوئے تھے، اور وہ اینڈ میں فوت ہوئے تھے، اور میرے ابو شروع میں فوت ہوئے ہیں۔ بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ آپ لوگ میرے ابو کے لیے دعا ضرور کریے گا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صبر دے۔ میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اللہ پاک اگر آپ سے کوئی اتنی انمول چیز، اللہ پاک اگر لیتا ہے کوئی چیز، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا صبر دیتا ہے، اتنا حوصلہ دیتا ہے نا، شاید اگر اللہ پاک آپ کو اتنا صبر نہ دے تو انسان فوت ہو جائے۔
یہ حقیقت اور سچی بات ہے۔ میرے ابو ہمارے دل میں بستے ہیں، میرے ابو ہماری ہر جگہ میں بستے ہیں، وہ آج بھی ہمارے لیے زندہ ہیں۔ ان کی محبت، ان کا احساس، جتنا میرے ابو ہم سے پیار کرتے تھے نا، شاید وہ ہمیں بہت اکیلا کر گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے اب ہوگا جو میرے ابو جتنا ہم سے پیار کرے گا، ہمیں اپنا بنائے گا، ہمیں مخلص ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے ابو ہم پہ جان چھڑکتے تھے، جان جیسے ایک جان ہوتی ہے نا، وہی میرے ابو کی تعریفیں۔ میں آپ کو ابو کی کیا کیا اچھائی بتاؤں؟ اگر میں اپنے ابو کی اچھائی بتانے بیٹھ جاؤں نا، پوری زندگی ہی میری ختم ہو جائے گی۔ میرے ابو اتنے اچھے تھے، بہت اچھے انسان تھے میرے ابو، اور اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ لیکن وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے نہ جاتے، ابھی ہمیں ان کی بہت ضرورت تھی، وہ ہمیں بہت اکیلا کر کے چلے گئے ہیں۔ ابو کے بغیر تو ایسے لگتا ہے ہماری دنیا اجڑ گئی ہے، ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، ابو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ بس اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ لوگ پلیز میرے ابو کے لیے بہت دعا کرنا۔ کبھی کبھی میں اتنا روتی ہوں، اتنی چیخیں مارتی ہوں، اتنا روتی ہوں، پھر میں بے بس ہو کے جب اٹھ کے بیٹھتی ہوں نا، میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں میں نے جتنا رویا، میں جتنی تڑپ رہی ہوں، میرے ابو پھر بھی نہیں آئے۔ جتنا روئے انسان، جتنا تڑپے نا، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس سے بہتر ہے ان کے لیے کچھ پڑھ کے ہم بھیجیں، جس چیز سے ان کو بہت زیادہ آسانیاں ان کے لیے ہوں، جو آگے ان کے کام آئے۔ ماں باپ ایک ایسی انمول چیز ہے نا، ماں باپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تو اسی انتظار میں تھی میرے ابو ٹھیک ہوں گے۔ میں ڈیلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پلاننگ کرتی تھی، میرے ابو ٹھیک ہوں گے، میں ان کا ایسے ویلکم کروں گی۔ میری جب سے شادی ہوئی ہے نا، میرے ابو ایک دن بھی میرے ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں ڈیلی یہ سوچتی تھی میرے ابو ٹھیک ہو جائیں گے، میں ان کو ایسے دعوت دوں گی، میں ان کا ایسے استقبال کروں گی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ابو اب ہمیشہ کے لیے میرے گھر نہیں آئیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب زندہ تو رہنا ہے نا، ہم رات دن روتے رہیں گے تو وہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس۔